بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقۃ الدنیا الی کل غایۃ تسیر به سیر الظلول براکب وحق له ان يسبق الناس جالسا ويدرك ما لم يدركه غیر طالبی۔ علی علو النصرہ سے ہے بلند ہو جانا، قدت کی جمع اقتاد آتی ہے بمعنی کندھا، اور تسیر و سیر ضربہ سے ہے چلنا، الذلول ذلت سے اس صیغت کا صیغہ ہے بمعنی تابعدار سواری، یسبقہ سبقت ضربہ سے ہے آگے بڑھ جانا، یدرکہ ادراک سے ہے بمعنی پا لینا۔ اعلیٰ بلند ہوا، قطعت دنیا دنیا کے کندھے پر، الی کل غایۃ ہر مقصد کی طرف، ہر انتہا کی طرف، تسیر بہ وہ دنیا اسے لے کر چلتی ہے، سیر الظلول براکب مثل تابعدار سواری کے سوار کو لے کر چلنے کے، وحق لہ اور اس کو حق ہے، ان یسبقہ کہ آگے بڑھ جائے دنیا، ان یسبق الناس جالسا کہ آگے بڑھ جائے لوگوں سے بیٹھے بیٹھے، ویدرکہ اور پالے ما لم یدرکہ جس کو وہ نہ پائیں، غیر طالب اس حال میں کہ طلب کرنے والا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے دنیا کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور دنیا اسے اپنے اوپر سوار کر کے ایسے لے کر چلتی ہے جیسا کہ تابعدار سواری اپنے سوار کو لے کر چلتی ہے، وحق لہ بیٹھے بیٹھے لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور طلب کیے بغیر ایسی چیز کو بھی پا لیتا ہے جس کو لوگ نہیں پا سکتے۔ اس میں تعجب کی بات نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ وَيُحْظَىٰ أَرَانِينَ الْمُلُوكِ وَإِنَّهَا لَمِن قَدَمَيْهِ فِي أَجَلِّ الْمَرَاتِبِ يَدٌ لِلزَّمَانِ الْجَمْعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لِتَفْرِيقِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّوَائِبِ۔ یحظیٰ حذا نصرہ سے ہے جوتا بنانا، ارانین ارنین کی جمع ہے بمعنی ناک، اور اجل جلال ضربہ سے اسم تفضیل بمعنی بلند عظمت والا سب سے بڑا، المراتب مرتبتن کی جمع، اور تفریق تفعیل کا مصدر، نوائب نائبتن کی جمع مصیبت۔ ویحصیٰ اور جوتا بنا دیا جائے اس کے لیے، ارانین الملوک بادشاہوں کی ناکوں کا، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ بادشاہ اس کے دونوں قدموں کی وجہ سے، فی اجل المراتب سب سے بڑے مرتبہ میں ہوں گے۔ یدن للزمان احسان ہے زمانے کا، الجمع بینی و بینہ جمع کرنا میرے اور اس کے درمیان، لتفریقہ بوجہ اس کے جدائی کرنے کے، بینی و بین النوائب میرے اور مصائب کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ عزت چاہتے ہیں، ان کی عزت اس میں ہے کہ ان کی ناکوں کا جوتا اس کے لیے بنا دیا جائے، ان تمام کی ناک کان کاٹ کے اس کا بادشاہ کے لیے، اس بادشاہ کے لیے جوتا بنا دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے مرتبہ میں ہوں گے، بڑی عزت میں ہوں گے۔ یدن للزمان زمانے کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اس کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں مصائب سے دور ہو گیا۔ وابن رسول اللہ وابن وصیہ وشبہہما شبہت بعد التجارب یرا انما بانا بینکا انما ما بانا بنکا لزارب باقتل مما بانا منکا لعائب۔ شبہ جمع یہ جو ہے مشابہ کے معنی میں ہے، شبہت و تشبیہ سے ہے بمعنی تشبیہ دینا، تجارب تجربہ کی جمع ہے، ما بانا بین سے ہے بمعنی ظاہر ہونا، باب ضربہ سے، اقتل اسم تفضیل ہے، قتل النصرہ سے زیادہ قتل کرنے والا، عائب اسم فاعل ہے، عیب ضربہ سے عیب لگانے والا۔ هو ابن رسول اللہ وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، وابن وصیہ اور ان کے وصی کا بیٹا ہے، وشبہہما اور ان دونوں کے مشابہ ہے، شبہ تو میں نے تشبیہ دی ہے، بعد التجارب بہت تجربوں کے بعد، یرا دکھائی دیتا ہے، انما ما بانا کہ نہیں ہے وہ چیز کہ جو ظاہر ہوئی تجھ سے، لزاربن کسی مارنے والے کے لیے، بے اقتلا زیادہ قتل کرنے والی، مما بانا اس چیز سے کہ جو ظاہر ہوئی تجھ سے عیب لگانے والے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وصی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور ان دونوں کے مشابہ ہے، اور میں نے تشبیہ دینے میں کوئی جلدی نہیں کی، بڑے تجربوں کے بعد میں نے تشبیہ دی ہے، اس کو بہت دفعہ آزمایا تو تب میں نے تشبیہ دی ہے۔ یرا جو تم پر تلوار سے حملہ کرے تم اس کو سزا دیتے ہو، لیکن اس سے زیادہ سزا تم اس کو دیتے ہو جو تجھ پر عیب لگاتا ہے۔ الا ایھا المال الذی قد ابادہ تعزى فعلى فعله بالکتائب لعلک فی وقت شغلت فؤادہ عن الجود او کسرت جیش محاربی۔ ابادہ عبادت سے ہے بمعنی ہلاک کر دینا، تعزی تفاعل سے امر ہے بمعنی تسلی رکھنا، کتائب کتیبتن کی جمع ہے لشکر، اور شغلتا شغل فتح سے ہے غافل کر دینا، کسرتا تکسیر سے ہے
بمعنی زیادہ کر دینا، محارب محاربہ سے اسم فاعل ہے، جنگ کرنے والا۔ خبردار ایھا المال، اے وہ مال، الذی قد ابادہ کہ جس کو اس نے ہلاک کیا ہے، تعزّ تسلی رکھ، فہذا فعلہ پس یہ اس کا فعل ہے، بالکتائب لشکریوں کے ساتھ، لعلک فی وقت شاید کہ تم نے کسی وقت میں شغلتا فؤادہ غافل کر دیا اس کے دل کو، عن الجود سخاوت سے، او کسرتا یا زیادہ کر دیا تو نے، جیش محارب جنگ کرنے والے کے لشکر کو۔ مطلب یہ ہے کہ اے مال، تجھے اس نے ہلاک کر دیا، یعنی تجھے اس نے خوب خرچ کیا ہے، تو غم نہ کر، تسلی رکھ، یہ کوئی انوکھا فعل نہیں ہے، یہ لشکریوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ لعلک تمہیں یہ خرچ کر رہا ہے، دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، شاید کہ کسی وقت تم نے اس کے دل کو سخاوت سے غافل کر دیا اس لیے اب تمہیں خرچ کر رہا ہے، یا کسی وقت تم نے اس کے مخالفین کے لشکر کو بڑھا دیا ہوگا، پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے مخالفین کا لشکر کبھی بڑھ گیا ہوگا تو اب اس کو غصہ ہے اور تمہیں خرچ کر رہا ہے۔ حملت الیہ من لسانی حدیقۃ سقاها الحجا سقی الریاض الصحائب فحییت خیر ابن لخیر اب بها لاشرف بیت فی لؤی بن غالب۔ حمل تو حمل ضربہ سے ہے اٹھا دینا، حدیقۃ اس کی جمع حدائق آتی ہے باغیچہ، سقا سقی ضربہ سے ہے سیراب کرنا، حجا کی جمع احجا آتی ہے عقل، اور ریاض روضۃ کی جمع باغیچہ اور باغ، الصحائب جمع ہے صحاب کی بادل، حییتا تحیہ تفعیل سے ہے بمعنی ہدیہ دینا، اور اشرف شرافت کروما سے ہے اسم تفضیل شریف ترین۔ حمل تو الیہ میں لے گیا ممدوح کی طرف، من لسانی اپنی زبان سے، حدیقۃ باغیچہ، سقاہ الحجا جس کو سیراب کیا عقل نے، سقی الریاض الصحائب مثل بادلوں کے باغوں کو سیراب کرنے کے، فحییت بہا پس تجھے ہدیہ دیا گیا اس باغیچے کا، خیر ابن لخیر ابن اے بہترین باپ کے بہترین بیٹے، لاشرف بیت فی لؤی بن غالب لؤی بن غالب کے شریف ترین گھر سے تعلق رکھتے ہو، جو تعلق رکھتا ہے لاشرف بیت لؤی بن غالب کے شریف ترین گھر سے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے یہ قصیدہ بنایا جو مثل باغیچہ کے ہے، اور یہ میں ممدوح کی خدمت میں لے گیا، اور اس باغیچے کو میری عقل نے ایسے سیراب کیا ہے جیسا کہ بادل جو ہے وہ باغوں کو سیراب کرتا ہے، یعنی خوب میں نے اس پر محنت کی ہے۔ فحییتا یہ باغیچہ تمہیں میں ہدیہ کے طور پر دے رہا ہوں، تم بہترین باپ کے بہترین بیٹے ہو اور لؤی بن غالب کے شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔